کو بتائیں کہ جامعہ کراچی خودکش حملہ کیس میں تحقیقات جاری ہیں. سی ٹی ڈی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گزشتہ رات دہلی کالونی کے 2 فلیٹس پر چھاپا مارا اور بھارتی موبائل فون، سمز اور دستاویزات برآمد کر. چھاپوں میں 6 سے 7 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا. حکام کا کہنا ہے کہ کارروائی زیر حراست افراد کی نشاندہی پر کی گئی ہے. جامعہ کراچی میں خودکش حملہ کرنے والی خاتون کے کراچی کے رہائشی فلیٹ پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گزشتہ شب چھاپا مارا اور فلیٹ سے برآمد سامان اپنے قبضے میں لے لیا. سامان میں کتابیں اور بچی کا فی کارڈ بھی شامل ہے. مزید جانتے ہیں آج نیوز کوئٹہ کے بیورو چیف مجیب احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجیب، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. علی، سیکیورٹی اداروں اور پولیس کی ایک کارروائی تھی گلستان جوہر میں کی گئی اور اس اپارٹمنٹ میں جب چھاپا مارا گیا تو بہت ساری اہم چیزیں ملی، جس میں کچھ دستاویزات ہیں. ایک نوٹ بک ملی ہے جس میں اس کے جن سے لوگوں سے رابطے تھے ان کے نمبرز ہیں. اس کے علاوہ جو اس نے جانے سے خودکش حملے سے پہلے جو کچھ لکھا وہ تاثرات قلم بند کیے ہوئے ہیں اور جس ڈپریشن میں تھی، جس دواؤں میں تھی، اس کا ذکر ہے. اس کے علاوہ اس کی بچی کا فیس کارڈ ہے. اب جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ ان نمبروں پہ جانچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا وہ کون لوگ رابطے میں تھے. دوسری کچھ تصاویر اس کی ملی ہیں جو سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہو رہی ہیں. ایک تصویر وہ ہے جو کلعدم BLA نے پہلے جاری کی تھی جس میں اس کو ایک کلاشنکوف اٹھائے اور وردی میں دکھایا گیا تھا، اور ایک تصویر بعد میں آئی جس میں وہ خود کچھ جیکٹ پہنے ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ میں ٹریگر ہے. اب جو قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آیا وہ جیکٹ اس تک پہنچائی گئی تھی تو کوئی لے کے آیا ہوگا یا یہ جا کے لی گئی تھی. لیکن یہ جیکٹ کی تصویر جو تھی یہ 1 یا 2 دن پرانی ہے. اس سے لگتا ہے کہ جس روز اس نے خودکش حملہ کرنا تھا اس روز وہ یہ جیکٹ لے کے آئی کہیں سے یا 1 رات پہلے کوئی اس کو دے کے گیا. یہ بالکل تازی پکچر ہے. اس کے علاوہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ شاری بلوچ کے ساتھ رابطے میں تھے ان کو بھی ٹریس کیا جا رہا ہے، مگر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو کلعدم BLA کے اکاؤنٹس آپریٹ ہو رہے تھے وہ پاکستان سے زیادہ تر آپریٹ نہیں ہو رہے تھے. وہ یا تو عرب ریاستوں سے ہو رہے تھے، افغانستان سے ہو رہے تھے یا یورپ سے ہو رہے تھے، جہاں سے اس کو ہدایات بھی ملتی تھی اور دیگر باتیں بھی اس کو بتائی جاتی تھی. لیکن یہاں پہ اس کے کچھ معاون ضرور تھے، چاہے وہ کراچی یونیورسٹی میں تھے یا اس ایریے میں تھے جہاں پہ وہ رہ رہی تھی. اس کے آنے جانے کے بھی پورا ریکارڈ تلاش کیا جا رہا ہے. جو پولیس اور سیکیورٹی اداروں نے جیو فینسنگ کی ہے اس میں وہ نمبر جن لوگوں کے ساتھ 1 گھنٹے کے دوران کانٹیکٹ میں تھا ان کو بھی ٹریس کیا گیا ہے، ان سے بھی رابطے کی جا رہے ہیں، ان کو بھی زیر تفتیش شامل تفتیش کیا جائے گا. جو ضروری ہوں گے ان کو حراست میں لیا جائے گا. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ تمام تر انویسٹیگیشن میں بھارت کا نام بھی لیا جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی بات کی جاتی تھی کہ بھارت کی جانب سے فنڈنگ کی جاتی ہے. اس وقت بھی بھارت کا نام لیا جا رہا ہے کس زمرے میں، اور کیا انویسٹیگیشن سے سامنے آیا ہے ایسا کچھ؟ بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس میں انوالومنٹ بھارت کی ہے اور وہی ان کی اس گروپ کی پشت پناہی کر رہا ہے. یہ بلوچستان نیشنلسٹ آرمی کا گروپ ہے جو مجید بریگیڈ کہلاتا ہے. اس کا تعلق تو کلعدم BLA سے ہی ہے، لیکن اس میں تمام گروپوں سے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں اور وہ اس میں آ کے فدائی حملے کرتے ہیں. افغانستان میں بیٹھ کے ان دہشت گردوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، وہاں پہ باقاعدہ کیمپس اب بھی موجود ہے. خیال یہ تھا کہ افغانستان کی حکومت بدل جانے کے بعد، افغان طالبان کے آ جانے کے بعد شاید ان کی کارروائیاں رک جائیں گی، لیکن یہ ایسا ہے نہیں، کیونکہ وہیں سے لوگوں کو جو فون کالز آ رہی ہیں. ہم نے پنجگور نوشکی کے حملوں کے دوران دیکھا کہ دہشت گردوں کو جو ماسٹر مائنڈ بتا رہا تھا، سمجھا رہا تھا، وہ ساری کالیں افغانستان سے ہو رہی تھیں. تو وہاں پہ ان کے سلیپر سیلز بھی موجود ہیں، ان کے کیمپس بھی موجود ہیں. اس کی فنڈنگ انڈیا بھی کر رہا ہے اور ان کو سپورٹ دینے میں سب سے بڑا ہاتھ IS کا ہے اور اس کے ساتھ TTP کا ہے، کیونکہ یہ خودکش حملوں کا رجحان انہی کی طرف سے ہے، انہی کی طرف سے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. اور جس طرح کی جیکٹس بنا رہے ہیں اس طرح کی پہلے کبھی بنائی نہیں گئی. BLA کبھی بھی اس طرح کی کارروائیاں نہیں کرتی رہی. اچھا ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. مجیب، اس وقت کراچی سے انوشا جعفری نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. انوشا، آپ کے پاس کیا اطلاعات موصول ہو رہی ہیں؟ سوسائڈ بمبر جو ہے اس کے فلیٹ پر چھاپا مارا گیا ہے، وہاں سے دستاویزات بھی برآمد ہوئی ہیں، کوئی گرفتاری بھی عمل میں آئی ہے؟ آس پڑوس سے یہ بھی بتائیے گا، اور کیا کہنا ہے محلے کے لوگوں کا اس کے بارے میں؟ دیکھیے ابھی جامعہ کراچی میں خودکش دھماکے کا جو معاملہ ہے، حساس اور تحقیقاتی اداروں نے 7 افراد کو جو ہے وہ حراست میں لیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ حراست میں لیے گئے افراد میں خودکش حملہ
اور خاتون اور اس کے شوہر کے قریبی رشتے دار بھی شامل ہیں. پولیس نے رکشا ڈرائیور اور کار سوار کو کلیئر قرار دیا ہے، جبکہ ذرائع نے کہا ہے کہ جو سفید اسکارف والی خاتون کو لفٹ دینے والے پروفیسر کا بیان بھی جو ہے وہ قلم بند کیا گیا ہے. دھماکے سے ایک روز قبل بھی خاتون ریکی کے لیے دھماکے کے مقام پر جو ہے وہ دیکھی گئی ہے. یہ بھی اہم پیش رفت ہوئی ہے. ذرائع نے بتایا ہے کہ شاری بلوچ سے رابطے کے شبہ میں جامعہ کے اساتذہ کو بھی تحقیقات میں شامل کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، جبکہ ہپتان بلوچ کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج حملے میں بھی جو ہے وہ جانچ پڑتال جو ہے وہ جاری ہے. ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ خودکش عورت اور اس کے شوہر کے بھائی اور بہنیں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، بیشتر سرکاری ملازم ہیں، جبکہ شاری بلوچ اور ہپتان بشیر کو مقامی سہولت کاروں کی بھی مدد حاصل تھی. ابھی جو ہے وہ دہلی کالونی میں چھاپا جو مارا گیا ہے، وہاں پر جو ہے وہ بھارتی سمس بھی جو ہے وہ برآمد ہوئی ہیں. ابھی مزید جو ہے اس میں پیش رفت جاری ہے، جبکہ جو جوہر والا جو مکان تھا وہ اور ساتھ میں اسکیم 33 جو ان کے والد کا گھر تھا اس کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے. وہاں سے بھی اہم دستاویزات اور لیپ ٹاپ جو ہے وہ قبضے میں لیا گیا ہے CCTV کی جانب سے. جی ٹھیک ہے، مجھے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا فیملی تک دائرہ کار بڑھایا گیا ہے انویسٹیگیشن کا، اور اس میں اب تک کیا اطلاعات آ رہی ہیں، کس کس کو شامل کر لیا گیا ہے تفتیش کے لیے؟ دیکھیں، اس کے والدین جو والد ہیں، بھائی بہن وغیرہ، وہ اعلیٰ عہدوں پہ کام کر رہے ہیں، نہ صرف تعلیمی شعبے سے وابستہ ہیں، اس کے والد بھی، ان سے بھی بات چیت کی گئی ہے. وہ تو بالکل اچنبے میں تھے کہ ان کی بیٹی نے یہ کیا کر لیا، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ طالب علم کے دور میں کریمہ بلوچ کے ساتھ رہیں، BSO آزاد میں وہ رہیں، کیونکہ تربت کا ہر نوجوان لڑکی تو BSO سے وابستہ رہتا ہے، لیکن اتنی انتہا پسندی انہوں نے کبھی نہیں دیکھی. ہمیشہ اس نے بات کی تھی تربت میں رہتے ہوئے، اور وہ بات بھی کرتی تھی حقوق کی. اگر اتنی انتہا پسندی ہوتی تو پھر وہ بلوچستان کی یونیورسٹی میں کیوں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی، کیوں سرکاری ملازمت اختیار کرتی؟ اگر اتنی بری اس کو لگتی تھی پاکستان، ایسا ہرگز نہیں تھا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کی برین واشنگ کی گئی ہے، وہ کسی دباؤ میں تھی. اور اس حوالے سے جب تفتیش کرنے کے لیے اس کے شوہر کی جانب رابطہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ مسنگ ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کو گرفتار کیا گیا. میری سیکیورٹی حکام سے جو بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک وہ حراست میں نہیں آیا. اور وہ بیٹھ کے جو اس نے ٹویٹ کیا، جس میں اس نے خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کیا اپنی بیوی کو، اس سے لگتا ہے کہ وہ اس گیم کا سارا ماسٹر مائنڈ تھا، کیونکہ وہ بھی کلازم تنظیم سے پہلے وابستہ رہا، کیونکہ کلازم BSO کا وہ ممبر بھی تھا، کوئٹہ کا صدر بھی رہا. وہ اس حوالے سے اس کی فیملی سے تفتیش کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کے فیملی میں کچھ لوگ ایسے ضرور ملے ہیں جن کا کہیں نہ کہیں روابط ہے، یا ان کے جو سوشل میڈیا پہ روابط ہیں، ان کی جو ہسٹری مل رہی ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اس لیے خیال یہی کیا جاتا ہے کہ جب وہ کراچی آئی ہے اس کے بعد یہ برین واشنگ کا کام 6 مہینے کے دوران زیادہ ہوا ہے. اچھا، مجھے کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی تھی پچھلے دنوں سے کہ اس کا جو شوہر ہے شاری بلوچ کا، وہ شاید پاکستان سے ہی فرار ہو گیا ہے بچوں کو لے کر. اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ جی بالکل ایسا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے سیکیورٹی حکام کا، کہ خیال یہی ہے کہ جب یہ خودکش حملے کے لیے نکل گئی ہے اور اس کے بعد اس کے شوہر نے بچوں کو لیا ہے، اور وہ اس کے بعد سے اس کا پتہ نہیں ہے، اور کہیں کسی محفوظ مقام پر پہنچنے کے بعد ہی اس نے ٹویٹ کیا. کم از کم اپنے بچوں کو لے جانے کے 18 سے 20 گھنٹے بعد. خیال یہ ہے کہ اگر وہ کراچی میں کہیں ہوگا تو اس کو ڈھونڈنا آسان ہوگا، لیکن اگر وہ، کیونکہ ان لوگوں کا رابطہ لانچ کے ذریعے آگے گوادر تک ہوتا ہے، دیگر مسقط تک ہوتا ہے، خدشہ یہ ہے کہ کسی سمندری لانچ کسی اسمگلر کے ساتھ مل کے وہ سرحد پار کر کے سمندری حدود سے نکل گیا. لیکن اس بارے میں حتمی طور پہ تصدیق نہیں ہو رہی. ایک ہی ٹویٹ اس نے کیا، اس حوالے سے کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں مل سکی کہ وہ اس کی لوکیشن کیا تھی. ٹھیک ہے، انوشا سے بھی اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں. ہماری نمائندہ ہمیں اپڈیٹ کریے. انوشا، جو خاتون ہیں وہاں پر موجود CCTV فوٹیج میں دیکھی جا سکتی ہیں جنہوں نے سفید رنگ کا اسکارف پہن رکھا ہے اور برقعے میں موجود ہے، ان کے حوالے سے اب تک کیا انویسٹیگیشن ہوئی ہے، کیا بتایا گیا ہے؟ 9 منٹ انہوں نے وہاں پر بات کی تھی، اس کے بعد مزید کیا انویسٹیگیٹ ہوا ہے؟ سادیہ، دیکھیے جو ایک اور CCTV سامنے آئی تھی جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک وائٹ اسکارف والی خاتون جو ہے، جو حملہ آور خاتون ہے، شاری بلوچ کے پاس آتی ہے اور وہاں پر کھڑی ہوئی تھی. آ کر انہوں نے کچھ بات کی ہے، بات کے بعد جو ہے وہ اسپاٹ پر گئی ہیں اور وہاں پر جا کے خود کو اڑایا ہے. تو ابھی فی الحال جو ہمارے قریبی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سفید اسکارف والی خاتون کو جن پروفیسر نے لفٹ دی تھی ان سے جو ہے وہ قلم بند کیا گیا ہے بیان. اب مزید تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. جبکہ جس رکشے میں بیٹھ کے خاتون آئی تھی
रक्षा ड्राइवर को भी जो है वो सीटीडी जराये का कहना है कि हिरासत में लिया गया था और मौसमियात से रक्षे को जो है वो हिरासत में लिया गया था। अब मौसमियात की अगर हम बात करें तो मौसमियात से आगे जाते ही जो है वो जो शायरी बलोच खुदकुश बमबार जो फटी है उसका घर है, उसके वालिद का घर है, वहाँ पर जो अभी कल रात जो सीटीडी ने छापा मार के जिसको सील किया है, तो वहाँ से लैपटॉप बरामद हुए हैं, कुछ अहम दस्तावेजात जो है वो बरामद किए हैं, उसको जो है वो सील कर दिया गया है मुकम्मल। और वहाँ पर जो है वो 7 इदारे की जो गाड़ियां हैं वो भी मौजूद हैं, वहाँ पर लोग भी मतलब काफी सिक्योरिटी जो है वो सख्त कर दी है। तो सुरक्षा ड्राइवर को भी जो है वो सीटीडी की जानिब से जो है वो क्लियर करार दिया गया है। फिलहाल सीटीडी जराये का कहना है कि तहकीकात जारी है, मजीद जो है वो जगहों पर जो है वो छापा जो है वो मारा गया है। अभी जो है वो देवी कॉलोनी में छापा मारा है, वहाँ से जो है वो भारतीय सिम्स और कुछ अहम दस्तावेजात जो है वो बरामद हुए, तो इस पर तहकीकात अभी की जा रही है और मजीद सीटीडी इस पर कार्रवाई कर रही है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे जरा आप ये बताइएगा, चूंकि बलोच अलहदगी पसंदों की जानिब से दहशतगर्दी की वारदात तो माजी में भी बहुत ज्यादा होती रही हैं, सुसाइड अटैक्स बहुत कम हुए हैं और खासतौर पर किसी खातून का इसमें मुलव्वस होना, तो आने वाले दिनों में क्या कहा जा रहा है, ये शिद्दत पसंदी की लहर बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, इसमें इजाफा ही होगा क्योंकि जिस तरह की सोच देखने में आ रही है उससे ये लगता है कि इजाफा होगा। अब ये खातून जो खुदकुश जिसने हमला किया है ये तुरबत में बच्चों को पढ़ाती थी, ये हाई स्कूल टीचर थी, बच्चियों को पढ़ा रही थी। अब जिसका खुद का दिमाग ऐसा हो और खुद वो मेंटली डिस्टर्ब हो और वो इस तरह के प्रेशर में आके कार्रवाई पढ़ी लिखी खातून कर सकती है, तो अपने स्टूडेंट्स को क्या दर्ज दे रही होगी, इस जानिब देखने की जरूरत है कि तालीमी इदारों में ऐसे दहशतगर्दों को परवान चढ़ाने वाले लोग बैठे हैं जिन रुकन रही, इसने इस तरह की रविश इख्तियार की, तो जो इससे पढ़ रहे थे इस तरह इसके साथ जो लोग हैं, जो लोगों को पढ़ा रहे हैं बच्चियों को बच्चों को, तो वो क्या तालीम दे रहे हैं। इस तरह अगर आप देखें तो इसकी कोई दुश्मनी तो नहीं थी, इसकी कोई फैमिली से मिसिंग पर्सन भी नहीं था, इसकी फैमिली से कोई मारा भी नहीं गया, तो ये ब्रेन वॉशिंग ही थी ना कि इसने की और यही वे बच्चों को दे रहे हैं। तो हुकूमत और जो हमारी सिक्योरिटी काम है उनको इस जानिब देखना होगा कि ये नर्सरियों को बंद किया जाए जो दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रही हैं। हम सिर्फ ऊपर से दहशतगर्दी खत्म करते हैं, जड़ों की तरफ देख ही नहीं रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मुजीब अहमद, ब्यूरो चीफ क्वेटा। अनुषा जाफरी हमारी नुमाइंदा भी हमें अपडेट कर रही थी और बात हमें कराची में होने वाले धमाके की हवाले से और खुद कुछ धमाके में अब तक जो इन्वेस्टिगेशन की गई है उस हवाले से हमने इनसे अपडेट्स भी हासिल की।